السلام علیکم 4 کلاس۔ آج ہم تیسرے باب کا تیسرا سبق پڑھیں گے، انسان، زمین اور انسان کا باہمی تعلق، مطلب زمین اور انسان کا آپس میں کنیکشن۔ اب کیا ہے کہ زمین پہ جو انسان رہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک جیسے نہیں ہوتے، مطلب کہ ان کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں، کہیں پہ کم رہتے ہیں۔ جب پہاڑوں پہ جو لوگ ہیں وہ کم ہوتے ہیں، وہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے، اور وہاں کے جو لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ پہاڑوں سے ہی حاصل کرتے ہیں، جنگلات سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، دور دور ہوتے ہیں، گھر جو ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں، اور جو شہروں میں جاتے ہیں وہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، مطلب کہ جڑے ہوئے گھر ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے میدان میں جو ہوتے ہیں وہ فصلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، باقی ہاسپٹلس ہوتے ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات ہوتے ہیں وہ ان پہاڑوں پہ ہی ان کا انحصار ہوتا ہے، وہاں کے جنگلات پہ ہی ہوتا ہے۔ تو پہاڑوں پہ جو ہوتی ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی چھتیں ڈھلوان ہوتی ہیں، ان کی چھتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ایسے بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ڈھلوان ہوتی ہے ان کی چھتیں۔ اور جو میدانی علاقے میں رہتے ہیں وہ پلین، ان کی جو چھتیں ہوتی ہیں وہ پلین ہوتی ہیں، ایسے یہ پلین ہوتی ہیں۔ اب جو یہ ہوتے ہیں انسان اور قدرتی ماحول، اور جو یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر جو ہوتے ہیں وہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں یا درخت کے، وہ لکڑیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے میدانی علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں اور بلاکس اور ان چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو اگلا ہے انسان اور قدرتی ماحول، انسان اور قدرتی ماحول۔ اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ضروریات بھی انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے انسان درخت کاٹتا ہے، باقی اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قدرتی ماحول پہ اثر کرتی ہیں۔ درخت کاٹنے کی وجہ سے کیا ہے، ماحول آلودہ ہوتا جاتا ہے، سڑکیں بنتی ہیں، پہاڑوں کی کٹائی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ قدرتی ماحول پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، پولوشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، پھر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور برفانی تودے گرتے ہیں، اور یہ وہ باقی بھی سڑکیں بنانے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو بجلی کے لیے جو ہوتے ہیں وہ ڈیمز بنائے جاتے ہیں، پانی کے ذخیرے بنائے جاتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ فائدہ بھی ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو گھومنے پھرنے کی جگہ بن جاتی ہے، لوگ ٹورسٹ آ جاتے ہیں، پھر مچھلیاں اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تفریح کے مقامات ہو جاتے ہیں، اور بجلی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، زرخیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگلا ہے قدرتی عوامل اور زمین پر تبدیلیاں۔ قدرتی عوامل جو اس طرح اب نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں، جس طرح کے قدرتی آفات، سیلاب آ جانا، آتش فشاں پھٹ جانا، زلزلے آنا، اور طوفان، یہ سب، ان سب کی وجہ سے بھی زمین پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ کتنے عرصے تک جو ہوتے ہیں وہ لوگوں میں قحط آ جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جا نہیں سکتے، کیونکہ کیا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہے زمین پہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ ہم بک سے ریڈنگ کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ پہاڑی تودہ اسے کہتے ہیں، مطلب جو پہاڑ ہے، پہاڑ کا ٹکڑا جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے سڑ کے، تو یہ ٹوٹ کے نیچے آ جائے نا، نیچے گر جائیں، تو یہ پہاڑی تودہ کہتے ہیں اسے۔ قحط، جب لوگوں میں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں نے میسر نہ ہو، ان کے پاس کچھ ایسے فیسلٹیز نہ ہوں تو قحط آ جاتا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پھر اس طرح بیماریاں آ جاتی ہیں، لوگ بہت جن نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں نا، یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی بک سے ریڈنگ کریں گے، اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں ہم۔ زمین کے خد و خال
ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے، مطلب زمین کی جو ساخت ہے، زمین کی جو بناوٹ ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں اور کہیں میدان ہوتے ہیں، پلین ایریا ہوتے ہیں، کہیں پہ اونچی اونچی پہاڑیاں ہوتی ہیں. انسانی آبادی بھی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں جو انسان ہے، آبادی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی. انسانی آبادی اور زمینی خدوخال میں گہرا تعلق ہے. انسان کی جو آبادی اور جو زمین کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس میں گہرا ریلیشن ہے، تعلق ہے. پہاڑوں پر آبادی کم اور بکھری ہوئی ہوتی ہے، مطلب دور دور گھر ہوتے ہیں، ایک جگہ سارے گھر نہیں ہوتے. جبکہ میدانوں اور وادیوں میں آبادی گنجان ہوتی ہے. گنجان مطلب کہ پاپولیٹڈ ہوتی ہے، کنجسٹڈ ہوتی ہے، ایک ساتھ جڑے ہوئے گھر ہوتے ہیں. شہروں میں دیکھیں گھروں کی چھتیں بھی بالکل آپس میں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انسان زمین کا استعمال بھی اس کی خدوخال کے مطابق کرتا ہے. مثلاً پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اپنی زیادہ تر ضروریات انہی پہاڑوں پر پائے جانے والے جنگلات اور جنگلی حیات سے پوری کرتے ہیں. زرخیز وادیوں اور میدان ہماری خوراک کا بہت بڑا حصہ ہے. کیا ہے، پہاڑوں پہ تو نہیں اتنا وہ فصلیں لگ سکتی نا، میدانوں میں ہی فصلیں ہوتی ہیں. ہماری خوراک کا ذریعہ وادیاں ہی ہیں. یہاں بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں اور ان میں کئی قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں اکثر گھروں کی چھتوں کی سطح ڈھلوان ہوتی ہے، جیسے یہ پکچر میں دکھائی گئی، یہ ایسی ڈھلوان ہوتی ہے. جبکہ میدانی علاقوں میں ہموار چھتیں ہوتی ہیں. یہ ہموار چھتیں ہوتی ہیں، پلین چھتیں ہوتی ہیں. پہاڑی علاقوں کے گھروں میں درخت اور پتھر، جبکہ میدانی علاقوں میں مٹی اور اینٹوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جو گھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کے، درختوں کے بنائے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، اور میدانی علاقوں میں جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں کے بنائے جاتے ہیں. اب ہے انسان اور قدرتی ماحول. انسانی آبادی اور اس کے باعث انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات. اب ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. زمین اور قدرتی ماحول میں کئی طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے باعث بڑھتی ہوئی خوراک اور پانی کی ضروریات آج کے اہم مسائل. اب ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے، پانی اور اس کا خوراک کا شارٹیج ہوتا جا رہا ہے. اب جیسے جیسے وہ بڑھے گی ہمیں اتنا ہی زیادہ خوراک اور پانی بھی چاہیے. تو یہ اہم مسائل پیدا ہو رہے ہیں. زیادہ خوراک حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین پر کاشتکاری کی جاتی ہے، مطلب فصلیں اگائی جاتی ہیں. اس مقصد کے لیے اکثر جنگلات کاٹے جاتے ہیں، جس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، پولوٹڈ ہو رہا ہے، اور گرمی بھی بڑھتی جا رہی اسی وجہ سے. اور وہ زمین جو زیادہ تر خشک ہے اس سے آبپاشی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے پانی کے بڑے اور چھوٹے ذخیرے یعنی ڈیمز بنائے جاتے ہیں. ڈیم سے پانی کے علاوہ اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ بجلی کی پیداوار اور مچھلیاں، تفریح مقامات وغیرہ. جنگلات کی کٹائی کے سبب زمین کے کٹاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے زرخیز زمین ختم ہوتی ہے اور یہی مٹی ان ڈیموں کی تہہ میں جمع ہوتی ہے. اس کے علاوہ سڑکیں بھی قدرتی ماحول کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. سڑکوں کے ساتھ نئی آبادیاں تعمیر ہوتی ہیں اور ان آبادیوں کے لیے بجلی، پانی اور باقی تمام ضروریات بھی فراہم کی جاتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں جنگلات کی کٹائی اور سڑکوں کی تعمیر پہاڑی تودے گرنے کی رفتار کو بھی بڑھا دیتی ہیں. اب جیسے ڈیمز بن رہے ہیں، مچھلیاں بھی ہوتی ہیں اس میں، ظاہر آبی زندگی تو آ رہی ہے اور تفریح مقامات بھی. لیکن اب پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کی پہاڑوں اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ظاہر جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس سے ہماری جو آبادی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. سڑکیں بنتی ہیں تو ویسے ویسی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ گندا ہوتا جا رہا ہے، قدرتی ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیلاب اور یہ چیزیں بھی آنے کا خطرہ ہے. یہ درخت جو ہوتے ہیں وہ رکاوٹ ہوتے ہیں سیلاب کے آگے، اور ہم انہیں توڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان آخر ایک دفعہ بنے گا. ہم ترقی تو کر رہے ہیں، آبادی جو بڑھ رہی ہے نا، اس سے ترقی تو ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں بھی بن رہی ہیں، لیکن یہ ایک طرح کا کیا ہے، نقصان بھی ہوگا ہمیں. یہ ان درختوں کی وجہ سے ہمیں اپنے ماحول کو صاف کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں، نہ کہ انہیں کاٹنا ہے. اب ہے قدرتی عوامل اور زمین پر تبدیلیاں.
انسان کے علاوہ کچھ قدرتی عوامل بھی قدرتی ماحول اور زمین کے خد و خال کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان عوامل میں کچھ آب و ہوا سے متعلق ہیں اور کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں بڑھتا یا کم ہوتا درجہ حرارت، بارش کے اوقات اور مقدار کی تبدیلی، ہواؤں کی رفتار اور سمت وہ عوامل ہیں جو زمین کے قدرتی ماحول اور وہاں پہ رہنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زلزلہ، آتش فشاں، سیلاب اور طوفان زمین کی سطح کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ زرخیز کھیت ویران ہو جاتے ہیں، ہموار میدان جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، پہاڑی تودے اور بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں۔ ان عوامل کے نتیجے میں لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ قحط اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس سے درجہ حرارت بھی بڑھتا جاتا ہے اور قدرتی ماحول میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آتش فشاں سیلاب جب آتا ہے تو زرخیز زمین جو ہوتی ہے وہ کھیت، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، لوگ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، قحط آ جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس سے زمین میں تبدیلی آتی ہے قدرتی عوامل کی وجہ سے، اور بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے سب کو۔ کیا آپ جانتے ہیں جب پہاڑ کا کوئی حصہ بارش یا زلزلے کی وجہ سے پہاڑ سے پھسل کر نیچے آ جائے تو اسے پہاڑی تودا کہتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں خوراک کی شدید کمی ہو تو اسے قحط کہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ میں نے لکھا یہ پہاڑی تودا اور قحط۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا ڈیمز کے نام۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ دنیا میں مٹی کا بنا سب سے بڑا ڈیم بھی ہے۔ معلوم کیجیے کہ تربیلا ڈیم کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور کون کون سے ڈیم ہیں۔ تربیلا ڈیم کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور کون کون سے ڈیم ہیں، آپ نے ان کے نام بتانا۔ ایک جو بوڑی سائڈ پہ بھی بنا ہے، ادھر سائڈ پہ کوٹکے والی سائڈ پہ بھی بنا ہے، آپ مجھے ان کے نام بتائیں نیکسٹ اس میں نیچے کمنٹ کر کے کہ اس کے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈیمز ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ اس کی ایکسرسائز میں نے آپ کو سینڈ کر دی، اپنی نیٹ کاپیز پہ اپنا یونٹ کا نام لکھ کے اور اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ ساتھ ساتھ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔